ایک سلیبس کا پارٹ ہے NPOs ٹاپک نان فار پروفٹ آرگنائزیشن. اب یقین جانے جب وہ پیپر تھا تو بچے باہر نکل کے مجھے کہہ رہے تھے میم یہ نا بک سے سوال آیا تھا, یہ ہم نے کیا ہوا تھا, مجھے یاد ہے کلاس میں ڈبے بنے ہوئے تھے. میں نے کہا نہیں ایسے ہی کہہ رہے. جب میں نے وہ 5 پیپر دیکھا پیپر جیسے وہ نکلے, میں نے جب میچ کیا اس آنسر کے کوشچن کے ساتھ, اب یقین جانے صرف شاید 1-2 روپے کا فرق ہوگا. سیم ٹو سیم ایگزامینر نے اسی پاسٹ پیپر کو لکھا دیا ہوا تھا. پرانا پاسٹ پیپر آج سے 30 سال پہلے شاید وہ 8 نمبر کا آیا تھا اور اس بار اس کے 15 نمبر کا ایز اٹ از دیا ہوا تھا. صرف مطلب 1-2 روپے کا فرق ہوگا. تو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ایگزامینر پاسٹ پیپر سے ہی پیپرز بنا رہا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. کوئی بھی انسان اتنا خاتون تو ہے نہیں کہ وہ جی ہر بار خود سے ہی بنائے. وہ ہر پاسٹ پیپر سے ایک پوائنٹ اٹھاتا ہے. اگر آپ سارے پاسٹ پیپرز کریں گے نا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ والا پوائنٹ میں نے اس پاسٹ پیپر میں کیا تھا, یہ والا پوائنٹ میں نے اس پاسٹ پیپر میں کیا تھا. یعنی وہ ہر ایک پاسٹ پیپر سے ایک پوائنٹ اکٹھا کر کے پورا ایک سوال بناتا ہے. تو کچھ ٹاپکس FAR1 میں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا شناختی کارڈ کہتے ہیں آپ FAR1 کا, وہ ہے. اس کے بغیر ایگزامینر پیپر دینا پسند ہی نہیں کرتا ہے. جیسے IS-16 جو آپ نے شاید ITA میں بھی دیکھا تھا تھوڑا بہت, ڈیپریسیشن والا چیپٹر, وہ ایگزامینر کا موسٹ فیوریٹ ایریا ہے. اس سے اراؤنڈ 16 to 18 مارکس کا سوال ہر اٹیمپٹ میں آتا ہے. وہ سے بچے یہ سمجھتے ہیں اب ہم جی کیف میں آ گئے ہیں, تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں ایگزامینر ڈبل انٹریز ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم نے تو جی ITA میں PRC میں ہم ڈبل انٹریز کرتے تھے, اب ایگزامینر تو پوچھ نہیں سکتا. اس اٹیمپٹ میں نہیں, اس لاسٹ اٹیمپٹ میں ایگزامینر نے پورا کا پورا FAR1 کا پیپر انٹریز نہیں, ڈبل انٹریز بناؤ, پریپیئر ڈبل انٹریز. اب بچہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ڈبل انٹریز کی نہیں, ہمیں تو لگا ہم کیف میں آ گئے, ڈبل انٹریز ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز مت کریں. ڈبل انٹریز بہت زیادہ ضروری ہے. ڈبل انٹریز لیجرز یہ آپ کو ہر صورت آنے چاہیے. باقی 2 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی کلاس کے لیے. مطلب 2 گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے 8 مہینے لگا رہے, 4 مہینے کو. تو کبھی کوئی سوال رہ جائے تو آپ لوگوں نے چیز میں سستی نہیں کر رہی. اگر کوئی آپ میں سے کوئی پاسٹ پیپر کرتے, کوئی پاسٹ پیپر, اور آپ کو لگتا ہے وہ پاسٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جی ابھی سب کو کروا دی کلاس میں. مطلب صرف اسپیسیفک نہیں, چلے اسپیسیفک بتا دیں. یہ کوئی اگر اتنا مشکل سوال ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ پاسٹ پیپر ہمیں کروا دیں, یا یہ سوال ہمیں مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں سارے پاسٹ پیپرز کرواؤں گی. لیکن جو پریکٹس کوشچنس نہیں ہوتے, آپ کے اس بک میں 3 قسم کے سوال ہوں گے. ایک پاسٹ پیپر ہوگا جو ہر ایک بچے کا بھی گزر چکے ہیں. ایک آپ کے پاس پریکٹس کوشچنز ہوتے ہیں جو ایکسٹرا دی جاتی ہیں پریکٹس کے لیے, اور ایک ہوتا ہے ICAP کوشچن بینک جو ICAP نے اپنے سوال بنائے ہوتے ہیں وہ والے. تو آپ کو پاس پیپرز میں کراؤں گی پریکٹس کوشچنز, لیکن جو ICAP کوشچن بینک ہوگا میکسیمم وہ آپ نے خود کرنے ہوں گے. ہر ٹاپک کے ساتھ آپ نے ساتھ کرنا ہے جو سوال میں کراؤں گی. اچھا ایک چیز, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے, ہر لائن نہیں پڑھ سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ جتنے سوال میں کرواؤں گی اتنے تو آپ کر ہی سکتے. تو اور ہاں FAR1 میں تھیوری نہیں آتی ہے, جیسے آپ کے ITA میں میکسیمم تھیوری آتی تھی, اور FAR1 میں ٹوٹلی میکسیمم تھیوری آتی ہے اراؤنڈ 5 نمبر کی پورے پیپر میں. وہ ظلم ہوا تو 5 نمبر کا ایگزامینر دے گا, وہ بھی اسپیسیفک ایریاز اس نے بتائے ہیں کہ میں یہاں سے تھیوری دوں گا 3-4 ٹاپک سے بس, اس کے علاوہ میں تھیوری نہیں دوں گا. تو آپ نے تھیوری پہ تک فوکس نہیں کرنا, آپ نے صرف پریکٹس کرنی ہے, صرف نومیریکل پورشن پہ دھیان دینا ہے کہ آپ نے اس کو ہر صورت کرنا ہے. یقین جانیں FAR1 کا پیپر کوئی بھی مشکل نہیں ہے, لیکن جو بچہ پریکٹس نہیں کرتا نا یہاں پر آپ پھنس جاتے ہیں. آپ خود سوچیں پورے پاکستان میں صرف کیوں اس کی 25% 23% پرسنٹیج ہے. وجہ سوچنے والی بات ہے کہ مطلب باقی سب کی نہیں ہے, اس کی ہے. اتنا بھی کیا ایسا کوئی پیپر آنا مشکل, کہ اتنا بھی تو کوئی مشکل پیپر نہیں ہے, یا کوئی باہر تو ایگزامینر نے FAR2 کا تو سلیبس FAR1 میں نہیں دیا ہوا جو آپ کو آتا ہی نہ ہو. لیکن یہ سب آپ کے ہاتھ میں. آپ اس چیز کو ابھی ریئلائز کریں گے تو بہتر ہوگا. بعد میں ریئلائز کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, کیونکہ ایک بار آپ پیپر دیتے ہیں نا تو فیل کرتے ہیں, پھر دوبارہ آپ کو دینے کا اس چیز کو دل نہیں چاہتا, پھر آپ سوچتے ہیں میں کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ اینڈ کروں, کیا پڑھوں, مجھے تو آتا ہے. تو پلیز یہ تھوڑا سا نا اپنے اندر ابھی سے چیز لے آئیں. اگر آپ نے 3 پیپرس نہیں ہیں, 3 پیپرس بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ لا بھی چھوٹا سا ہے, اتنا کورس نہیں ہے, ٹیکسٹ بھی, اور ہاں FAR1 کا لینتھی ہے لیکن آرام سے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے CMA ساتھ دیا ہوا ہے, آپ ابھی سے کریں گے تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ہاں کیف میں ایک چیز بولوں گی جو شاید آپ کو ویئرڈ بھی لگے, کہ میرے خیال سے آپ کو دن رات ایک کرنی چاہیے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا ٹیچرس کے نہیں جی 2 گھنٹے پڑھیں بس کافی ہے. دیکھیں 2 گھنٹے میں تو صرف شاید ہو سکتا ہے آپ آدھا سوال بھی نہ دیں, تو یہ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ نہیں صرف 2 گھنٹے آپ نے پر سبجیکٹ دے رہے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے اتنا دیں. ایک اور چیز, بچہ جب پہلی بار سوال کرتا ہے
کہتا ہے وہ ٹائم لگ گیا. ہم سے تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ہم نے ابھی سے اتنا ٹائم لگایا, آگے کیا ہوگا پیپر میں؟ ہم 3 گھنٹے میں اگر ایک سوال کرتے ہیں تو کیسے ہم ایک سوال کریں گے؟ بھائی آپ ابھی پڑھ رہے ہو, آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہو, یہ تو ابھی آپ کا لرننگ فیس ہے. لرننگ فیس میں اگر آپ ایک سوال کو 6 گھنٹے بھی دیتے ہو, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے 6 گھنٹے میں ایک سوال کیا. آپ ابھی سے اگر جلدی کرو گے نا, ایسا پاسبل نہیں ہے. ہاں جب پورا ٹاپک ہو جائے, میں نے اکثر ان کو بھی بولا تھا اپنے پاس اسٹاپ واچ رکھو, کیونکہ آئی ٹی میں تو آرام سے آپ کا پیپر ہو جاتا ہے, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. FR1 میں ٹائم مینجمنٹ سب سے بری چیز ہوتی ہے, یہاں پر آپ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے ہیں. آپ ایک سوال بیٹھے رہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے. اگر 15 نمبر کا سوال ہے تو آپ نے میکسیمم 30 منٹ دینے ہیں, یعنی ایک نمبر کو 2 منٹ دیں. اپنے پاس واچ لے جائیں یا ٹائم دیکھیں جو گھڑی آپ کے پاس ایگزام ہال میں ہوتی ہے, آپ نے اس کے مطابق خود کو چلانا ہے کہ 3 گھنٹے اور 15 منٹ کا پاس پیپر ہوتا ہے. کیف کے سب اس کا جتنے بھی اس میں پیپرز ہے کیف میں 3 گھنٹے اور 15 منٹ. 15 منٹ مطلب آپ ریڈ کر سکیں. ریڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا کچھ سوال کچھ ٹاپکس ہم نے چھوڑے ہوتے ہیں یا آپ کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں, تو اگر اس میں سوال آئے تو آپ سب سے اینڈ میں کریں. جو آپ کو آسان ٹاپکس لگتا ہے آپ سب سے پہلے اسے کریں. تو ہمیشہ ریڈنگ ٹائم میں نا ایک دم سے پیپر میں اسٹارٹ کریں, پہلے دیکھا کریں کہ آپ کو کون سا والا سوال زیادہ آسان لگتا ہے, کس ٹاپک پہ جس پہ آپ کی گرپ ہے, آپ پہلے وہ اسٹارٹ کریں. کیونکہ جب آپ ایک دم سے مشکل سوال اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ پیپر آپ کو کبھی مشکل لگتا ہے, پھر آپ شروع سے ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ان 3 گھنٹوں میں ڈی موٹیویٹ ہو گئے تو پھر تو پیپر نہیں کمپلیٹ ہو پاتا. جب آپ کچھ سوال کرتے ہیں جس ٹاپکس پر آپ کی گرپ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو یار کچھ تو اچھا ہوا نا, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب ایک بچہ تھا مارک نام کا, تو اچھا خاصا لائک پڑھنے والا, کلاس میں ٹیسٹ ہر چیز دیتا تھا. تو پیپر میں کہتے ہیں میں نے کیش فلو میں صرف 10 نمبر کا سوال آیا تھا. کیش فلو میں کہتے ہیں میں نے 1 گھنٹہ لگا دیا 10 نمبر پہ. میں کہا بچا اتنا ٹائم نہیں دیکھا, میں اسے کر رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا, پھر میں کر رہا تھا, پھر ایک پوائنٹ مس ہو جاتا تھا. کیونکہ یہ بیوقوفی نہیں ہے, 1 نمبر 2 نمبر کی خاطر 10 نمبر کی خاطر آپ نے کتنے نمبر اپنے گنوا دیے, 50 نمبر تو آپ نے گنوا ہی نہیں ہے. تو یہ بیوقوفی نہ کیا کریں آپ کے پاس. اور یہ ٹائم مینیج کیسے ہوگا؟ ٹائم مینیج ابھی سے ہی ہوگا. جب آپ پورا ٹاپک پڑھ لیں, پورا چیپٹر پڑھ لیں, اس کے بعد اپنے پاس اسٹاپ واچ رکھیں کہ جی اب جب میں نیا سوال کروں گا اب اس میں میرا کتنا ٹائم لگتا ہے. اگر میں آپ کو پاس پیپرس کرواتی ہوں 10-12, تو جب آپ 12واں سوال یا 13واں سوال کریں گے تو وہ آپ خود کریں گے. خود کریں گے, اپنے پاس اسٹاپ واچ رکھیں گے. اگر 16 یا 15 نمبر کا سوال ہے تو آدھا گھنٹہ آپ ٹائم رکھیں گے. جیسے ہی آدھا گھنٹہ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ میں نے کتنا کیا. اتنا مشکل ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا, بچے کر لیتے ہیں آرام سے پیپر. 90 ہاں 100% ذرا مشکل ہوتا ہے, 90% آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اب میرے پاس ایک بچہ تھا احسن نواز نام کا. اب یقین کریں اس نے FR1 اس نے ٹیکسٹ لا فاسٹ ٹائم میں اٹھایا, کلیئر کیا. پھر 3 پیپرس اٹھائے, کلیئر کیے فرسٹ اٹیمپٹ میں. پھر دوبارہ سے اٹھائے, کلیئر کیے. میں کہ یار ایسا کیا کرتے ہو کہ مطلب اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہو, بس کرتے جا رہے ہو. وہ بچہ اتنا, آپ سوچیں نا, وہ صرف اپنے پڑھائی سے زیادہ تعلق رکھتا تھا. اتنی بڑی کلاس ہوتی تھی, ہماری کلاس ماشاء اللہ سے وہ نا اچھی خاصی گپ شپی بھی تھی, لیکن وہ ہمیشہ فل ٹائم اپنا پڑھتا رہتا تھا. کوئی فضول وہ نہیں, ایکٹیویٹیز نہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے اس بچے کو بھی کچھ اور چیزیں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی دیکھا ہی نہیں ہے, ہمیشہ پڑھنا. اب اس کا پورا کیف فرسٹ اٹیمپٹ میں ہوا, PRC اس کو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہوا. وجہ وہ پڑھتا بہت ہو بچہ, وہی متقل والی بات تھی کہ ہر ٹائم اس کا پڑھنا اتنا ہوتا تھا نا کہ اسے کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتی تھی. پیپر ہوا, میں کہا جی ایسا کیسے ہوا پیپر FR1 کا؟ کہتے ہیں میں تو 25 منٹ پہلے فری ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو جی یہ تو فیل ہو گیا, 25 منٹ پہلے کون فری ہو سکتا ہے بھلا. تو جب رزلٹ آیا وہ پاس ہو گیا. تو پھر ایک اور بچے سے پوچھا, ہاں وہ کوریڈور میں تھا, مجھے یاد ہے, میں نے اس سے پوچھا اب کیسا ہوا؟ میں کہا پاس ہو جائے گا علی. پاس کیا ہونا ہے, پاس ہی ہے. کیونکہ یار یہ اوور کانفیڈینس ہوتا ہے یہ نا, لیکن میں بڑا ڈر رہی تھی اسے. پاس ہو گیا. وجہ پریکٹس. ہنسی مذاق ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے, کلاس ایک الگ سے ایک اوبیس والا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن آپ نے نا اس چیز کو مینٹین رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جا کے پریکٹس کرنی ہے. اب آپ سوچ رہے کہ بابا پریکٹس 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 کیوں میں ورڈ یوز کر رہی ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اللہ نہ کرے جب انسان پیپر فیل کرتا ہے نا تب جب اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کیا چیز گوائی ہے. اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا پیپر ابھی بہت دور ہے, ابھی تو یار ستمبر میں ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, تب دیکھیں گے غلط فہمی ہے آپ کی. آپ کے پاس ہی 4 مہینے بھی کم ہیں. آپ کو میں بھی بتا دوں, یہ مطلب اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا 4 مہینے میرے جو میں پڑھاؤں گی, 1 مہینہ آپ کا جو اگست کا پورے پریپس ہوں گے, آپ کے پاس پورے مہینے, ہم آپ کو 1 اگست سے فری کر دیں گے کہ پورا مہینہ آپ اپنے پیپرس کی تیاری کر سکیں. تو 5 مہینے بھی آپ کو کم لگنے چاہیے. آپ ایسے زیوم کریں جیسے آپ کا پیپر 1 مہینے کے بعد ہے, آپ ایسی تیاری کریں. پلیز پریکٹس کریں. پریکٹس کریں گے آپ کو کبھی کوئی چیز مشکل نہیں لگ سکتی ہے. میں نے جن بیچز کو پریکٹس کرتے دیکھا ہوا ہے نا,
وہ ان کو نا میں نے بڑا عجیب پایا. عجیب مطلب کہ وہ بچے نا ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تھے, آسانی سے اسموتھلی دیتے تھے. ایک بار میرا بیچ تھا, مڈ ٹرم ہم نے کروایا. مڈ ٹرم میں آپ جانتے ہیں بچہ نہیں آتا, وہ کہتا ہے کیا مڈ ٹرم ہے, 2-3 بچے آتے تھے. تب میں دوسرے انسٹیٹیوٹ میں تھی, تو مڈ ٹرم میں پورا بچہ آ گیا. تو مجھے ٹی نے کال نہیں کہ وہ کاپیز کم پڑ گئی, سارا بچہ آ گیا. تو میں نے اسے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بے شک اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, پیپر اٹیمپٹ کر لیں, ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں, مڈ ٹرم دے دیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور یقین چلے سب نے پیپر پاس کیا تھا. وجہ پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے تھے. وہ میرا ایسا بیچ تھا نا, ہم صحیح انجوائمنٹ بھی کرتے تھے, باہر بھی جاتے تھے, چائے پر بھی جاتے تھے, کلاس میں سے مزے کا ماحول ہوتا تھا, آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا کلاس ہے. کیونکہ وہ بچے پڑھتے بھی تھے ماشاء اللہ سے, وہ لائن بھی تھے. ان سب کا پیپر ہوا, جب میں نے سب سے پوچھا, سب کہتے تھے اتنا آسان میم پیپر تھا, گپ لگائی ہے کیا آپ نے ہمارے ساتھ. میں نے پتہ نہیں میرا دل رکھ رہے ہیں کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن واقعی میں ایسے تھا. تقریباً 70-80% رزلٹ تھا. ہاں, جو ان بچوں کا رزلٹ خراب کیا 30% والوں نے جو پڑھتے ہیں. اب آپ لوگ بڑھ گئے ہیں, میں آپ لوگوں کی ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں, میں آپ لوگوں کو پیار سے سمجھا سکتی ہوں کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ میں اپنے گھروں میں آگے نہیں کر سکتی ہوں. آپ چھٹیاں کرتے ہیں, ہم آپ کو کچھ کہتے ہیں یا آپ کو ڈانٹتے ہیں, آپ چیز کو مائنڈ کرتے ہیں. حالانکہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس غصہ کرنے کے پیچھے آپ کا ہی اپنا ہی فائدہ ہے, میرا نہیں ہے. مطلب میرا کیا ہے, میں یہاں پر 1 گھنٹہ پڑھاؤں گی, آپ کو کانسیپٹ دوں گی, چلی جاؤں گی, اور آپ میرا کچھ کر نہیں سکتے. آپ مجھے کیا ہی بولیں گے, اس سے کیا بولیں گے, آپ کچھ بول نہیں سکتے. میں آپ کو نہ کرواتی, آئی ٹی کے میں آپ کو ایک کچھ کانسیپٹ دیتی کرتی, چل جاؤ خود کرو, تو آپ پھر بھی کچھ نہ کر پاتے. تو پلیز اس چیز کو سمجھیں, اگر آپ کو کوئی ٹیچر ڈانٹتا ہے, غصے کرتا ہے یا پھر اس سے سختی کرتا ہے, تو اس چیز کو آپ اپنی نا ایک وہ سمجھیں کہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. ہمارے ٹیچرس نے ہم پہ کبھی سختی نہیں کی, آنیسٹلی اسپیکنگ. ہم جاتے تھے, نہیں جاتے تھے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا, کوئی ان سے پوچھتا بھی نہیں تھا. ہم لوگ ترس جاتے تھے کہ کاش آپ لوگ کرتے. تو یقین جانے ہمیں کوئی پریکٹس نہیں کروائی جاتی تھی. ہم اکثر میں یہاں پر ڈسکس کرتے تھے کہ یار یہ بچے کتنے ناشکرے ہیں. ہمیں یقین جانے, میں BRS کرواتی تھی IT میں, تو میں آپ لوگ کو ایک بتاتی تھی اسٹوری اپنی. ہمیں BRS میں سب سے مشکل لگتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ ہوتی تھی پہلے پیپر میں, کہ BRS میں ٹیچر نے سمجھایا ہی نہیں تھا, صرف 1-2 لیکچرس میں کیا ہوتا ہے, BRS کون سی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بہت دیکھیے کہ آپ لوگوں کو ہر سبجیکٹ کا اچھا ٹیچر ملا ہے, آپ پہ پریکٹس کر رہا ہے, تو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے. اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, آپ یہاں پر فیلوز بھی ہیں, چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں, آپ اس کو پوچھیں, دوسرے سے پوچھیں. تھوڑا سا نا, اگر آپ کچھ ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے, کچھ سلو لرنر ہوتا ہے, کچھ آرام سے چیزوں کو پک کرتا ہے, کچھ جلدی پک کرتا ہے. کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے خود کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں. آپ سب ڈفرینٹ ہیں. اب میرا بھائی مجھ سے ڈفرینٹ ہوگا, میں اپنے بھائی سے ڈفرینٹ ہوں, میں آپ سے ڈفرینٹ ہوں, آپ مجھ سے ڈفرینٹ ہیں. آپ جلدی چیزوں کو پک کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے میں سلو کرتی ہوں, یا آپ سلو کرتے ہیں میں جلدی کرتی ہوں گی. تو میں اور آپ ڈفرینٹ ہیں, تو خود کو کبھی بھی دوسرے سے کمپیئر نہ کیا کریں, اور ٹائم ویسٹ نہ کریں. بڑا پریشیس ٹائم ہے. آپ کی جو یہ ایج ہے نا, یہ اتنی پیاری ایج ہے نا, اور اتنی پریشیس, آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. اس ٹائم اگر آپ اس ایج میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے نا, زندگی بھر اس چیز پہ ریگریٹ کریں گے, یقین جانیں. اگر ہم اس ٹائم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے ایک لیکچر مس کیا نا, تو ہم کہتے کاش ہم نے نہ کیا ہوتا. مطلب ہم کہتے, اگر ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے یار دیکھو یہ بچے کیسے تھے, ہم مطلب ہم ابھی بھی اپنا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہم بہت اچھی پوزیشن پر ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کہیں وہ چیز ریگریٹ رہ جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے دل میں نہیں ہوگا. ہم تو پھر اپنی پوزیشن پر آ گئے, جابس ہو گئی, ہر چیز ہو گئی, ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں. آپ لوگوں کو اسٹارٹ ہو گئے, اور جس حساب سے اور چیزیں بدل رہی ہیں, اور جو مہنگائی ہو رہی ہے, ریئلٹی ہے. مطلب کتنی ہر چیز, اب آپ کو سوچیے, مطلب میرے ہسبینڈ کی اچھی خاصی سیلری ہے, لیکن میں اب اس دن کہہ رہی تھی یار اگر ہماری سیلری میں 2 بندوں کو گزارا نہیں ہو رہا, تو بیچارے اتنے کم کماتے ہوئے کیا ہوگا. تو آپ بوائز اسپیشلی, آپ یقین کریں, جیسے کیب کریں گی, گھر والے کریں گے ہاں جی کیب کر لیا, یا فرم میں ایک ساتھ اتاریں گے, پھر پریشر آنا پھر اسٹارٹ ہو جائے گا, کمانے کا کیا سین ہے, کب کرو گے. یہ ریئلٹی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے مرد کے ساتھ. اور کہتے ہیں نا عزت بھی تبھی ہوتی ہے گھر میں جب آپ کماتے ہیں. مرد, عورتیں تو بیچاری بہت اچھا, لیکن عورتیں اس معاملے میں بڑی سیف سائڈ پر, پھر بھی عورتیں کہتی ہیں نہیں جی ہماری کیا لائف ہے. عورتیں تو سیف سائڈ پر ہیں, نہ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن مرد بھی پریشر ہوتا ہے. عزت بھی اس پیسے کے حساب سے دی جاتی ہے کہ جی, اب اکثر ہوتے ہیں نا گھر کے چھوٹے بیٹے ڈیسیجنس لے رہے ہوتے, بچہ وہ زیادہ کما رہا ہے, باقی جو بڑے ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں, تو بس ٹھیک ہے. تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے, وہ نہیں کہتے جو ایسا مطلب جیسے ہم گھر والے منہ بھی نہیں لگاتے تھے 2 سال پہلے. وہ سعودیہ سے جب آ رہے ہیں تو جی سارے ڈیسیجن اس پہ پینڈنگ ہے کہ جب وہ آئے گا تو پھر جی ڈیسیجن لیں گے حاجی صاحب. تو اب حاجی صاحب کی تو یہی اسی پر ہو رہی ہے, پیسے کی بیس پر. تو ذرا خود کو سمجھیں, آپ نے بھی اپنا گھر بنانا ہے, اپنی اچھی خاصی سواری, گاڑی شاڑی, جو بھی جو آپ کے ہیں, اور اس کے لیے پیسے کمانا بڑا ضروری ہے.
اب یقین جانیں پیسہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ. ابھی آپ کو گھر والے پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، پیپر کی فی آ رہی ہے، پیپر فیل بھی تو پھر بھی آ رہی ہے، کوئی نہیں یار چلتا رہتا ہے. لیکن ایک سرٹن ایسا ٹائم آئے گا نا جہاں پر آپ کہیں کہ کاش میں نے پڑھا ہوتا، کاش میں نے اس ٹائم قدر کی ہوتی. میں بھی یہ تھوڑا بہت آپ مجھ سے لیکچر کی ہوتا ہے نا، اکثر بچے ہو سکتا ہے دل میں سوچ رہے ہیں کیا لیکچر دے رہی ہیں پیسوں پر، لیکن بڑا مشکل کام ہے پیسے کمانا، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پیسے کمانا. یقین جانے کہ میں بیمار تھی نا تو چلیں میں فائنینشیل ٹھیک ہے، فائنینشیل اسٹرانگ ہوں، لیکن پھر بھی میں کہتی تھی کہ اچھا چلو سیٹل کا پھر بھی اس کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب ہماری پڑھائی نہیں تھی، آپ کی پڑھائی تھی، لیکن ٹینشن ہمیں ہوتی تھی کہ یار ان کا کیا بنے گا. ہم جیسے اس بیماری کی حالت میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے تھے یار ان کا کیا بنے گا، بیچز کیسے ہوں گے، یہ کیا کریں گے. تو یار ہم ایز اے ٹیچر ہو کے اتنی ٹینشن لے رہے تھے اس حالت میں، تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو کے کیسے نہیں لے رہے ہیں. میں تو اس چیز پر حیران ہوں. آپ ان کا بھی آئیڈیا کا بیچ رمضان میں صرف 20 دن تھے اراؤنڈ، کس طرح 6 چیپٹرس رہتے تھے. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے کچھ 3 پیپرس پہلے تو انہوں نے رونا ڈال دیا تھا کہ نہیں ہمیں تو 3 پیپرس ہمارے، ہمیں تو آپ چھٹیاں دیں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہمیں چھٹیاں لگیں گی. اس کی بھی کثر وہ 20 دن رمضان میں جو گزارے ہیں، مجھے ٹینس ماحول کے بس کیسے ہوگا اسے کیسا. جب ان کا پیپر ان کا سب کچھ ہو گیا کورس کمپلیٹ، تب یقین جانے میں نے سانس لیا کہ اب ٹھیک ہے یار اب میں سکون سے. تو میرے گھر والے کہتے ہیں یار کیا ہر ٹائم میرا کورسز، میرے بیچز، میرے بچے، تمہیں اور نہیں لائف میں چیزیں ہیں کہ تم یہ فیلڈ